بھائیوں اور بہنوں، آج کے اپنے اس اہم بیان میں آپ کو بیماری بھگانے والی ایک تسبیح بتا رہا ہوں، جسے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ دیکھ کر آپ کے ڈاکٹرز بھی حیران رہ جائیں گے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر طرح کی بیماری انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی، اور گھر میں جو کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہو، وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، جس کا کئی سالوں سے علاج کروا کر آپ تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، اگر آپ خود بیمار ہیں تو یہ تسبیح خود پڑھ لیں۔ اس کا پورا طریقہ آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو یہ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اسے پانی پلائیں۔ انشاءاللہ صبح خالی پیٹ کا یہ تسبیح کا عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر سے ہر قسم کی بیماری کو ختم کر دے گا، اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سکون آئے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بات میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب، تاثیر، شفا اور برکت ہے۔ میرے وہ تمام ناظرین جو دنیاوی طور پر بیماری کے اخراجات اور دیگر خرچوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں اور بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا رہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل پیش کر رہا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ہر قسم کی بیماری سے نجات پا جائیں گے۔ لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات آپ بہن بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں اور بہنوں، جو بھی عمل یا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو اعمال آپ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت اور طاقت سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف یا اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سبھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں، جسے پڑھنے سے شفا وہ پروردگار عطا فرماتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، آپ کے دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں، آپ کا مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ خود بتائیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اور اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے کسی طرح سکون مل جائے، کسی طرح شفا مل جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت شفا ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، یا علی، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، میں صحیح سے سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص، تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہوتا ہے کہ اللہ پاک شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے بھی ہیں۔ لیکن اب جدید میڈیکل سائنس بھی رات کو پانی پینے سے منع کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے اچانک بیت الخلاء جاتا ہے، اس کے جسم پر ٹھنڈا پانی پڑتا ہے تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ناظرین گردوں سے متعلق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار محسوس کرتے ہیں، اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ کم سوتے ہیں یا زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ نیند کی کمی بیماری کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا پورا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی، غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سونے کے بعد آدھی رات کو ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے پورے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ رب العزت نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور اس توازن میں جسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ ہر روز رات کے کسی خاص وقت میں کھلتی ہے تو اس کا واضح مطلب کسی جسمانی یا روحانی خرابی سے ہو سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہے کہ ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو رات میں 1 یا 2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی ڈراؤنا خواب دیکھنے پر انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ بے چین ہو کر جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک اور بد انسان کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال اور اسباب کے ختم ہونے پر فکروں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر رات کو اچانک نیند سے آپ بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لمحے ہیں کہ جب آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے، اور یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جائے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ جب ہمارا مالک ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو اس وقت مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیجئے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے اے اللہ مجھے بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ اور یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ تو ناظرین، اب جب کبھی آپ کی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کیجیے۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے صرف 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا ضرور کر لیجیے کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے، اسے پورا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخری رات مغفرت مانگتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بھائیوں اور بہنوں، جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا، اور آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کر رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں، پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں اور زور سے سانس باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے، اور نماز کی سجدے کی حالت میں ہی بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو تمہارے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود میں جگہ دے۔ اور ناظرین، مقام محمود ہی مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ تو مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھل جائے، وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی طاقت اور فرصت ہو، جتنی دل کی رغبت ہو، ضرور پڑھا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کریں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت میں بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی تمام زندگی خوشی، غمی، تنگدستی، فراوانی، ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، تجارت، حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، وہ دنیاوی کاروبار، تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ رب العزت کی محبت اور الفت میں مست رہتے تھے۔ وہ کسی بھی وقت اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی
راحت اور آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت اور بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جبکہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آئینوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، غربا کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ ناظرین، رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو میری آپ سبھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا، صحت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے، اس کا پورا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ یہ میڈیسن آپ نے کس طرح سے استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو جائے۔ اسی طرح جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طریقے کے مطابق آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ یقین کیجئے، کائنات میں کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جنات کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھیں گے، بیماریوں کو اپنی زندگی سے جاتے ہوئے خود دیکھیں گے۔ اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا کس طرح سے ہے، بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیے گا۔ یہ کلمات ناظرین آپ نے سجدے کی حالت میں ایک تسبیح پڑھنی ہے، باوضو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود شریف چاہے کوئی بھی ہو، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، پریشانی کو دور کر، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اس دعا سے پیاری اور اجابت کروانے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے کریں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے آپ یہ عمل لازمی کریں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک گلاس پانی لازمی رکھ لیں اور یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی خود پی لیں۔ اگر آپ خود کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس پانی کو خود پی لیں، ورنہ اس مریض کو وہ پانی پلائیں۔ پانی پر پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور اپنے گھر میں جو کوئی بیمار ہے اسے بھی پلائیے۔ ناظرین، ایک دن یہ عمل کر لیں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت ہی کریں گے، تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس تسبیح میں اتنی برکت اور طاقت ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی ہسپتال میں ہے تو اسے بھی یہ عمل کر کے وہ پانی پلائیں تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ ناظرین، قرآن پاک میں بہت زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت اور طاقت رکھی گئی ہے، بس آپ نے پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو
نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔